بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ تمام روئے زمین کے قبائل و شعوب میں سے قریش کو ہر لحاظ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور پھر قریش سے خاندان بنو ہاشم با اعتبار نسب تمام اہل عالم سے افضل و اعلیٰ ہے، جو ملت ابراہیم کا امین چلا آ رہا تھا، نیز خانہ کعبہ کی تولیت کے شرف کے باعث ایک عظمت کا حامل بھی تھا۔ بنو ہاشم کی فضیلت کا راز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں کتب احادیث میں بکثرت روایات پائی جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹا پلٹا مگر کسی شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور میں نے مشارق و مغارب کی گردش کی لیکن کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہ پایا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اسی معزز ترین خاندان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا ہے، جو بشارت حضرت موسیٰ کا مدعا، نوید حضرت عیسیٰ کا مقتضیٰ اور وحدت کا معلم اور نبوت کا خاتم بن کر تشریف لائے، جبکہ سر سے سایہ پدری بھی اٹھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس نور علی نور کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر ادا کرتے اور دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 برس کے ہوئے تو والدہ مکرمہ بھی انتقال فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا جان کے ساتھ رہے، جو سردار بنی ہاشم تھے، جن کے لیے کعبۃ اللہ کے زیر سایہ تخت بچھایا جاتا اور ان کے فرزند ان کے اطراف میں بیٹھتے۔ اپنے والد بزرگوار کی عظمت کے پیش نظر تخت پر کوئی نہ بیٹھتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ اپنے دادا جان کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹانے کے لیے جب کوئی شخص پکڑتا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایسی جسارت مت کرو، اللہ کی قسم یہ تو بڑی شان والا ہے، اور پھر آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ حضرت عبد المطلب کے موحد ہونے کی ایک زبردست دلیل یہ ہے کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تو اس کے لشکری حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اونٹ پکڑ کر لے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ اطلاع دی گئی تو آپ اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے ابرہہ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابرہہ نے دور سے دیکھا کہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم کے سردار، جو خانہ کعبہ کے کلید بردار بھی ہیں، آ رہے ہیں، اور وہ یقیناً خانہ کعبہ سے محاصرہ اٹھانے کا مطالبہ کریں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اونٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا تو ابرہہ حیران ہو کر بولا، اے سردار بنو ہاشم، آپ اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو لے کر آ گئے مگر خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، جس کے لیے میں آیا ہوں، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سامعین، حضرت عبد المطلب کا یہ جواب آپ کے ایمان بالتوحید پر واضح دلیل ہے، جس پر سورہ فیل شاہد ہے کہ ہاتھیوں کے اس لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے کنکریاں مروا کر تباہ کیا، اور یہ اس طبقے کے لیے بھی دعوت فکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان کا قائل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 8ویں سال میں ہی قدم رکھا تھا کہ حضرت عبد المطلب رحلت فرما گئے، اور وقت آخر اپنے فرزندوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی کفالت میں دے گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی لکھتے ہیں،
بے شک حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کو عزت و وقار دیا، آپ سے دشمنوں کی تکالیف کو دور کیا، اور بہت سے شاندار قصیدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی بھی عزت کی اور ان سے راضی رہے۔ سامعین، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تذکرہ میں واشگاف الفاظ میں کچھ یوں لکھا ہے: جب حضرت عبد المطلب کا وقت انتقال آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی اور بہترین تربیت کی۔ شام کے سفر کو تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب علیہ السلام آپ کی نصرت و حمایت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و تعریف میں کئی قصائد انشاء فرمائے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اہل مکہ کو بارش نصیب ہوئی، اور وہ گورے رنگ والے جن کے چہرہ انور کے صدقہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے قصیدے کا ایک شعر یہ ہے، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم گرامی اپنے اسم گرامی سے مشتق فرمایا، پس وہ عرش پر محمود ہے اور یہ زمین پر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، یہی بات علامہ سید الناس نے اپنی شہرائے آفاق کتاب عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل و سیر جلد اول صفحہ 97 مطبوعہ بیروت میں لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل ہوئے۔ جب آپ 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان انتقال فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی۔ مشہور مفسر علامہ شیخ محمد شربینی اپنی تفسیر میں سورہ والضحیٰ کی آیہ مبارکہ علم یجد کا یتیما فآویٰ کے ذیل میں کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں دے دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھے طریقے سے تربیت فرمائی۔ سامعین، علامہ فخر الدین رازی مذکورہ بالا آیت مجیدہ کی تفسیر میں کچھ یوں تحریر کرتے ہیں: حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت فرمائی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت فرمائی تھی۔ سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تشریح میں کچھ یوں فرماتے ہیں: بغیر ماں باپ کے فآویٰ آپ کو ان کے ام محترم ابو طالب کی آغوش عطا فرما دی۔ حافظ ابن کثیر دمشقی کچھ یوں لکھتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی۔ حضرت ابو طالب ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ کیے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اس چیز سے بچاتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر پر حرف لانے والی ہو، اور ہر حال میں
کفار کی اذیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے۔